اس کے لیے طلاق کہنا بالکل اتنا آسان تھا، اتنا کھیل سمجھ رکھا تھا کہ جیسے کوئی ہوا کا جھونکا اور اس نے بس کہہ دیا، پر میری بہن پہ نا وہ قیامت بن کے گرتا تھا۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ یہ 3 ورڈ نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تو میں نے کہا اپنے ولاگ میں شامل کروں گی۔ تو سنائے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں اپنی روٹین جو شیئر کر رہی ہوں یہ مارننگ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میں ان کے ناشتہ بنا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے سسر صاحب کے لیے، اپنے لیے بچوں کو سی آف کرنے کے بعد اس کے بعد میں ناشتہ بناتی ہوں اپنا اور ہسبینڈ کا۔ تو یہ ہے کہ بس یہ روٹین کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سسٹر کی سٹوری بھی۔ لاسٹ ولاگ میں مجھے اتنا آپ نے اچھے اچھے کامنٹس کیے، اور کچھ کامنٹس ایسے بھی تھے جن کا میں آنسر اس ولاگ میں دوں گی۔ اور یہ ہے کہ میری سسٹر کی سٹوری آدھی ہی رہ گئی تھی، کہ آدھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو آدھی رہ گئی تھی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آج اس ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی سسٹر کی جو لیفٹ اوور سٹوری تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج نا میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، فلو لگا ہوا ہے، اور پچھلے تو 2 دنوں میں میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے ٹمپریچر ہو گیا، اور ٹمپریچر کی وجہ سے بس کوئی کام نہ کرنا ہو، لیکن بچے ہوں تو بچوں والا گھر ہو تو وہاں پہ مدر کو تو سکون ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بے شک بیمار ہو جیسے بھی ہو کام تو اس نے لازمی کرنا ہے۔ تو خیر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں ناشتہ بنا دیتا ہوں، لیکن میں بچوں کے ناشتے کے ساتھ ساتھ نا میں چائے چڑھا دیتی ہوں کہ چائے بن جائے، کیونکہ میرے بچوں کو سی آف کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ ہی جاتے ہیں اسکول کے لیے، تو وہ جب واپس آتے ہیں تو چائے بنی ہوئی ہوتی، صرف پراٹھے تازے تازے بنانے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ تھی کہ گیس نہیں تھی، اور گیس چلی جاتی ہے، اور یہ تھا کہ لائٹ بھی چلی گئی تھی اس ٹائم پہ تو اتنا وہ ہوتا ہے نا، مسئلہ ہوتا ہے، تو سلنڈر یوز کر رہے تھے، اور سلنڈر کی جو گیس ہوتی ہے اور جو دوسری گیس ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس میں اتنی وہ جلدی چیز بنتی نہیں ہے سلنڈر پہ، تو وہ آہستہ آہستہ ہی پراٹھے بنتے رہے۔ تو یہ تھا کہ طبیعت کچھ دنوں سے اتنی خراب ہو رہی ہے کہ مجھ سے نا صحیح بات بھی نہیں کرنے ہو رہی، گلا خراب ہے، گلے خراب کی وجہ سے بات بھی نہیں صحیح کرنے ہوتی، تو ٹمپریچر بھی تھا ہلکا ہلکا سا، تو پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے میڈیسن وغیرہ لا کے دی، تو وہ میں نے 1-2 دن کھائی ہے، آج بھی کھاؤں گی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بس دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے۔ پہلے بیٹی بیمار ہوئی، پھر بیٹا بیمار ہو گیا، پھر میں بیمار ہو گئی، اور میرے ہسبینڈ بھی بیمار ہوئے ہیں، ان کو جی وہ ہو جاتی ہے سالٹ الرجی ہوتی ہے ان کو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میرے ولاگس میں کہ میں نا ہمیشہ نمک یوز کرتی ہوں نا، وہ دوسرا یوز کرتی ہوں، آیوڈین نہیں، وہ دوسرا والا یوز کرتے ہیں نارمل نمک، آیوڈین سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں باہر کا کھانا کھائیں نا تو باہر کے کھانے کی وجہ سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر چھینکیں بھی آتی ہیں، سر درد پکڑ لیتے ہیں، آنکھوں میں سے پانی آنا، تو بہت طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے، اور بارش کا ہونا تو بہت ضروری ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک خیر و عافیت کی بارش دے، بارش ہو جائے تو یہ جو ہے نا ڈسٹ وغیرہ یہ کم ہو جائے گی، تو پھر نا یہ فلو وغیرہ بھی کم ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو روٹی صبح بنا کے دی مکئی کی، تو انہوں نے مکئی کی روٹی تھوڑی تھوڑی کھائی ہے، تو وہ پڑی ہوئی تھی، تو وہی بس میں نے تھوڑی سی کھائی ہے، حتیٰ کہ صبح کا ناشتہ جو ہوتا ہے وہ میں کہتی ہوں ٹائٹ ہونا چاہیے، مجھ سے نہیں بریڈ وغیرہ کھانے ہوتی سردیوں میں۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ تمہارا گلا خراب ہے تو تم بریڈ کھا لو، میں نے کہا نہیں میں نے بریڈ نہیں کھانی، میں نے پراٹھا ہی بنا کے کھانا ہے۔ تو یہ تھا کہ بس دوسرے دن مشین لگائی تھی، تو کپڑے ایسے ہی باسکٹ میں پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو باسکٹ والے کپڑے سارے میں طے کر دیتی ہوں۔ تو میری بیٹی بھی اس ٹائم پہ اٹھ گئی تھی، تو میں نے پہلے اپنی بیٹی کو کہا، میں نے کہا مجھے کپڑے طے کروا دو، اور اس کے بعد تمہیں میں ناشتہ کرواتی ہوں۔ اور اب آ جاتے ہیں سٹوری پہ، کہ میری سسٹر کی سٹوری جہاں پہ میں نے چھوڑی تھی، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خیر جو میرے ساتھ نئے کنیکٹڈ ہو رہے ہیں تو کائنڈلی میرا پہلا والا ولاگ دیکھیے گا جس میں نے اپنی سسٹر کی سٹوری شیئر کی ہے۔ تو جو نیو ویورز ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں لازمی میری سسٹر کے بچوں کو، میری سسٹر کو، اور میری سسٹر نے بڑا سروائیو کیا ہے، بہت ٹف فیس دیکھا ہے اس نے،
تو یہ کسی ایک پیاری ویور نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کو کھیر بنوانے کے بعد نا کچن کا سارا سنبھال دیتے ہیں، اسے ہی دے دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کرو کہ ہماری بھی بھابھی آئی ہیں، تو ہماری بھابھی، میں کہتی ہوں کہ نندوں میں بھی اور ساسوں میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ہماری بھابھی آئی ہیں تو آپ یقین کرو ہم نے پورا مہینہ بھابھی کو کام نہیں کرنے دیا کچن کا، یعنی کہ امی بھی کرتی ہیں، ایک نند جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے موسٹلی وہ کام کرتی تھی، ہم نے اپنی بھابھی کو کام نہیں کروایا۔ کھیر بنوا کے بھی کام یہ نہیں تھا کہ بس اب اسی کے سپورٹ کر دینا ہے، کچن اسی کے انڈر ہو گیا، بس اب نند تو کام کرے گی نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا، مل جل کے سارے کام کرتے۔ اور اب بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میری بھابھی کے منہ سے نہ تعریفیں ہی سنو گے کہ نندوں کی اور ساس کی۔ تو ایسا کچھ ایسے فرق ہوتا ہے، ہر ایک گھر میں فرق ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی بنا کے لے کے آتا ہے اور کوئی بہو کو نا بہو ہی بنا کے لے کے آتا ہے۔ تو میری سسٹر نے بہت ٹف فیز دیکھے ہیں۔ اس کا میں نے جہاں پہ لیفٹ کی تھی سٹوری کہ ایک بار یعنی کہ ناراض ہو کے آئی شادی کے 1 مہینے کے بعد، تو پھر یہ چلی گئی تھی جب اس کا بیٹا پیدا ہوا، تو پھر دوبارہ یہ چلی گئی تھی۔ اب دوبارہ جانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں کوئی بھی بات میری اگر فیملی میں سسرال میں ہو جاتی ہے تو میں نے امی کو نہیں بتانا، صحیح ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے بھی منع کر دیا تھا اور سال پورا گزر گیا، سال یا 1.5 سال کا عرصہ، تو اس نے اپنی امی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ اس نے کیا برداشت کیا، کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ظلم۔ تو یہ نا میں نے امی سے میں اکثر یہ پوچھتی تھی یا اپنی سسٹرز کو کال کر کے کہتی تھی، تو یہ کبھی بھی کوئی شیئرنگ نہیں کرتی تھی ہمارے ساتھ، کہتی ہے نہیں میں خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ تو خیر فیس سے پتہ چل جاتا ہے، اور اس نے نا منع کر دیا تھا اس کے ہسبینڈ نے کہ امی کے گھر تو جاننا ہی نہیں ہے بالکل، تو یہ پھر آتی بھی نہیں تھی امی کے گھر۔ تو ہم سب بھی پھر اپنی سسٹر کو یہی کہتے تھے کہ چلو جب ہسبینڈ تمہیں خوش رکھا ہوا ہے تو پھر امی کے گھر تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، اگر تم خوش رہ رہی ہو تو نہیں آنے دیتے تو نہ آنے دے، کیونکہ ہسبینڈ کی بات تو پہلے ہے نا، پریورٹی اسی کو دو تم۔ تو یہ تھا کہ بس اس کے ہسبینڈ نا ماشاءاللہ سے آئل کمپنی میں کام کرتے تھے، تو وہ باہر چلے جاتے تھے، اب پیچھے کیا ہوتا رہا کیا چلتا رہا نہیں پتہ، لیکن جب یہ امی کے گھر پھر دوبارہ ناراض ہو کے آ گئی تھی، اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، وہ کسی وجہ سے نکالی گئی تھی، اور وتھ سامان وتھ جہیز کے ساتھ نکالا گیا تھا اس کو، کہ اپنا سامان بھی اٹھاؤ، اور طلاق کی بار بار دھمکیاں دینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گی۔ اچھا طلاق کا لفظ نا میرے بہنوں کے لیے ایسا تھا جیسے کوئی کھیل ہو، جیسے کوئی نا ایک عام لفظ ہے ان کے لیے، ان کو اس لفظ کی نا اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ تھا کہ بس بہت کٹن سفر، جہیز کا اٹھانا، جہیز کو پھر امی کے گھر لے کے آئے تھے، تو بہت وہ جو دن تھا نا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا ہم سب کے لیے، امی ابو کے لیے۔ تو پھر جی جب سامان کے ساتھ ہی آ گئی تو یہ تھا کہ اس کا کیس پھر سٹارٹ ہو گیا، اس کے یہ تھا کہ خرچے کا کیس کر دیا تھا کہ خرچہ چاہیے، اور خرچے کے کیس اتنا لمبا رہا، آپ یقین کرو کہ ہم لوگ تو فرسٹ ٹائم ایسے معاملات میں انٹر ہوئے، ایسے معاملات کو لے کے چلے، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ سال لگ جاتے ہیں، آپ کو کچہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں، عدالت کے چکر لگانا پڑتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ 3 سال کے بعد، 3 سال میری بہن عدالتوں کے چکر لگاتی رہی، فائنلی آ کے اس کیس اس کے حق میں ہوا، تو اس کو خرچہ ملنا، خیر ودن 6 to 7 months خرچہ ملنا تو سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن آگے پھر وکیل کہتا تھا کہ آگے آپ لوگوں نے کیا سوچنا ہے۔ تو پھر ہم بڑا سمجھاتے تھے اپنی سسٹر کو کہ بہت کٹن ہے۔ پتہ یہ کیا تھا کہ جو اس کا بیٹا تھا وہ 3 سال کا ہو گیا تھا، یہ امی کے ہاں آئی بڑا بیٹا، تو 3 سال کا جب بیٹا ہوا تو اب اس کا ایڈمیشن اس نے اسکول کروانا تھا، تو یہ اسکول کے لیے ایڈمیشن کے لیے جاتی تھی، اور ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ یقین کرو میں رمضان میں امی کے گھر رہنے کے لیے کبھی کبھار یعنی کہ آخری 10 days نا میں امی کے ہاں چلی جاتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا، تو اس کو کبھی کبھار چھٹیاں ہو جاتی تھی، تو میں کہتی تھی اچھا چلو 2-3 چھٹیاں اور ایڈ کر کے تو امی کے ہاں رہ آتی ہوں۔ تو میں پھر اپنی سسٹر کی نا وہ لائف دیکھتی تھی، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ بیچاری رمضان میں روزہ رکھ کے یہ چنگچی پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جاتی تھی، کبھی کبھار میں چلی جاتی تھی، کبھی امی چلی جاتی تھی، لیکن موسٹلی یہی جاتی تھی۔ مدر پہ ایز اے فادر رسپانسبلٹی، ڈوول پیرنٹ سنبھالنا بچوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے جو دوسرا بیٹا ہے نا میری سسٹر کا،
جو جھگڑے سٹارٹ ہوئے تھے نا وہ دوسرے بیٹے کی وجہ سے، کہ دوسرے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تو ادھر ہی ہوئی تھی۔ اس نے میرے جو بہنوئی نے منع کر دیا تھا امی کو کہ تمہاری امی نے نہیں آنا، تو زیادہ لڑائی ادھر سے ہی ہوئی تھی کہ انہوں نے منع کر دیا تھا میری امی کو کہ آپ کی امی نہیں آئیں گی جی ادھر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ تو پھر یہ بہت ناانصافی والی بات تھی کہ دوسرے بیٹے کی پیدائش پہ آپ نے منع کر دیا کہ امی نہیں آئیں گی اس کی، نہ ابو آئیں گے، گھر میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت کٹن تھا۔ تو پھر امی نے کہا ایسے تو نہیں کام چلنے والا، تو وہاں سے ذرا نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن سٹارٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر بس یہی لڑائیاں جھگڑے سٹارٹ کر دیے، بس نکل جانے کا کہا۔ اور اس کے جو ہسبینڈ تھے مین کے میرے بہنوئی، تو وہ بس ہر وقت طلاق 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 منہ پہ لے کے آتے تھے۔ جب بھی کال کرتے تھے ہاں تم نے گھر واپس آنا ہے یا نہیں ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو یہ بڑا ایک نا کٹن رستہ تھا، تو جو اس نے منزلیں طے کی ہیں، تو بہت مشکل تھا میری سسٹر کے لیے، ہم سب کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جو فیس کر رہی تھی نا میری سسٹر، اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ۔ تو یہ تھا کہ پھر چھوٹے بیٹے کو بھی دیکھنا اور ساتھ میں بڑے بیٹے کو اسکول سے لانا اور چھوڑنے کے لیے جانا۔ چلو چھوڑنے کے لیے اس کے ماموں اکثر جاتے تھے، لیکن میں کہتی ہوں کوئی بھی فادر کی کمی نہ نہیں پوری کر سکتا، بے شک وہ ماموں ہو، بے شک نانو ہو یا بے شک خالہ ہو، لیکن فادر فادر ہی ہوتا ہے۔ تو میری امی نے کبھی کمی نہیں آنے دی اپنی سسٹر کے بچوں کو، اپنی سسٹر اپنی بیٹی کے لیے کبھی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن یہ تھا کہ بس کیس چلتا رہا، ود دی پیسیج آف ٹائم فائنلی کیس سسٹر کے حق میں ہو گیا کہ جی خرچہ ملنا سٹارٹ ہو گیا۔ اب خرچے کے بعد یہ تھا کہ راضی ہونے پہ آمادہ ہونا تھا اب دونوں نے۔ تو پھر اپنی سسٹر کو میں بڑا سمجھاتی تھی، میں نے کہا آپ سوچو، آپ اس کو بتاؤ اپنے ہسبینڈ کو کہ نہ وہ اپنی فیملی کو انوالو کریں نہ ہم انوالو ہوتے ہیں، دونوں خود ہی مسئلے سولو کرو اپنے، اور ملاقات کرو عدالت میں، دونوں اپنے مسئلے، اور اپنے بیٹوں کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دو۔ ویسے بھی اجازت تھی باپ سے ملنے کی، تو میں نے کہا دیکھو تھرڈ پرسن سے نا، تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہمیشہ ناراضگیاں بنتی ہیں اور ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کی بھی یہی تھا کہ تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہمیشہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اور جو میرے بہنوئی ہیں نا، وہ یہ تھا کہ وہ ایج ان کی اتنی نہیں تھی کہ ایج جو میچورٹی والی ایج ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی، میچور نہیں تھے، تو ان کو نا بس جو تھرڈ پرسن نے کہہ دیا انہوں نے ویسے ہی کرنا تھا۔ تو پھر میں اپنی سسٹر کو کہتی تھی اچھا یہ تھا نا کہ ہمیشہ تھرڈ پرسن کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کے ہسبینڈ میچور نہیں ہوں گے نا تو وہ ہمیشہ تھرڈ پرسن کی باتوں میں آ کے نا آپ سے ہمیشہ مقابلہ کریں گے، اور آپ کو نا تھپڑ بھی رسید کر دیں گے اکثر اوقات، تو کیا آپ وہ کہیں گے کہ ہم جی مرد ہیں مرد، تو مرد کی مردانگی نا وہ ہمیشہ تھپڑ پہ ہی ہوتی ہے کہ تھپڑ مارنا ہے اور عورت پہ ظلم کرنا ہے تو وہ اپنی مردانگی دکھاتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہم سب نے نا اپنی سسٹر کو سمجھایا کہ بھائی کیس چل رہا ہے، تم دونوں آپس میں ملاقاتیں کرو، نہ ہمارے میں سے کوئی انوالو ہوتا ہے نہ اس کی فیملی میں سے کوئی انوالو کرے ہو۔ تو خیر عدالت میں جب یہ کیس چلا، عدالت والوں نے، جو ہمارا وکیل تھا بہت اچھا تھا، اس نے خود بظاہر خود اس کے میری سسٹر کے ہسبینڈ کو بٹھا کے اس نے سمجھایا کہ بھائی ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ خاوند نے خود سولو کرنے ہوتے ہیں، میاں بیوی نے، کسی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے یہ تھا کہ 2-3 پیشیوں میں پوری فیملیز آئی ہیں ان کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ تھک کے، اور پھر یہ دونوں فیملیز، یہ دونوں ہی بندے جاتے تھے عدالت میں، اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بچوں سے ملاقات ہوئی اس کے ہسبینڈ کی۔ تو جب بچوں سے ملاقات کرنے کے بعد اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا کہ میرے بچے ہیں اور کتنے پیارے بچے ہیں۔ تو وکیل صاحب بھی نا یہ بتاتے تھے اس کو کہ تمہارے دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے اور پیارے سے بچے ہیں، دو اس اولاد کی نعمت کو نا ترستے ہیں بندے، جو کپل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے بھی ہیں۔ تو اس کا دل نا تھوڑا سا نرم ہوا۔ اب کیا تھا کہ اس کی فیملی سے کوئی نہیں آ رہا تھا، صرف وہ خود آتا تھا، اور وکیل اسے سمجھاتا تھا کہ یہ ایسے کرو اور تم دونوں نے فیصلے کرنے ہیں، تم دونوں نے گزارا کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ تو الحمدللہ میرے بہنوئی نے بات کو دماغ میں بٹھایا
اور سوچا اس نے پھر خود کال کی میری بہن کو کہ میں نہ راضی ہونا چاہتا ہوں اور میں کیس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو دن تھا نا میری بہن کے لیے بہت اچھا دن تھا، اور ہم سب کے لیے خوشی کا ایک دن تھا کہ چلو جی اس نے کال تو کی نا، اور اس نے خود راضی ہونے کی نا دعوت دی نازیہ میری سسٹر کو کہ چلو جی میں اس کے نا راضی ہونا چاہتا ہوں۔ تو کیا تھا کہ صرف وہ اپنے بیٹوں کو دیکھتا تھا نا، اپنے بیٹوں سے ملاقات کرتا تھا تو اس کا دل نرم ہوا۔ اور میری بہن نے نا بہت سروائیو کیا، بہت زیادہ فیس اس نے نا یہ جو کٹھن رستہ تھا نا 3 سال کا، بہت مشکل سے سروائیو کیا۔ بے شک وہ امی کے گھر تھی، لیکن جو ہسبینڈ کا گھر ہوتا ہے وہ ہسبینڈ کا ہی ہوتا ہے، عورت کا گھر نا اصل میں وہی ہوتا ہے ہسبینڈ کا ہی۔ آپ یقین کرو میری سسٹر امی کے گھر تھی تو لوگوں نے اتنے تانے دیے، اتنی باتیں کیں جو میری امی نے برداشت کی ہیں، ہم نے برداشت کی ہیں، میری سسٹر نے برداشت کی ہیں۔ صحیح ہے، لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو کے اور وہ آپ کو بات آ کے ایسی کہہ دیں کہ آپ نے جی بیٹی خود سے بٹھائی ہوئی ہے، آپ اس کو گھر کیوں نہیں بھیجتے، حتیٰ کہ وہ یہ دوسری سائڈ پہ نہیں سوچ رہے تھے، کہتے نہیں جی بیٹیوں کو گزارا کرنا چاہیے، جیسے بھی خاوند ہو، جیسے بھی اس کے ماں باپ ہوں، گزارا تو بیٹی کو ہی کرنا ہے۔ تو اتنی باتیں سناتے تھے، بہت رونا آ جاتا۔ کبھی کبھار تو میری امی رونا سٹارٹ کر دی تھی۔ میں نے کہا امی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، انشاءاللہ چلی جائے گی، آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کریں۔ لوگ طرح کی باتیں بناتے تھے، تو وہ باتیں یاد کرو نا تو ابھی تک وہ باتیں نا دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ لوگ کیسی باتیں بناتے تھے کہ بیٹی کو گھر خود بٹھایا ہوا ہے انہوں نے۔ کوئی بھی ماں باپ شوق سے بیٹیوں کو نہیں بٹھاتے گھر پہ، وہ ان کے معاملات کچھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے بٹھانا پڑ جاتے ہیں مجبوری کے تحت۔ تو اب یہ تھا کہ کیس چلا، اب اسے بھی سمجھ آئی، اپنے بیٹوں کو اس نے دیکھا، اس کا دل نرم ہوا، اب وہ اپنی کیئر کرے گا نا اپنے بچوں کی، اپنی وائف کی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میری بہن سیٹلڈ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا کہ میری بہن اپنے گھر چلی گئی، ورنہ ان لوگوں کے تانوں نے نا ہمیں ختم کر دینا تھا۔ میرے ابو جی کچہری جاتے تھے، کچہری اپنی بیٹی کے ساتھ، اور صرف میں ایک دن کچہری گئی تھی، اور کچہری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے نا انہوں نے جو باتیں بنائی ہیں نا کہ آپ جی راضی ہو جائیں، آپ کیوں کیس آگے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیس بڑھ جائے گا، لڑکی کو ہی نیچے ہونا جھکنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی باتیں کیں کہ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کے اور ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور میرے ابو نا رستے میں آتے ہوئے نا، میرے ابو کو پتہ نہیں گاڑی آ رہی تھی تو گاڑی کے ساتھ ان کی ٹکر ہو گئی۔ تو میں نے کہا ابو خیر ہو؟ ابو کہتے وہ غلطی سے لگ گیا۔ اب میرے ابو کا دماغ کدھر تھا؟ ادھر تھا کہ اس بندے نے ایسی بات کیوں کی ہے، تو میرے ابو کو ٹکر لگی۔ تو میں پھر یہ کہتی تھی کہ یا اللہ میری بہن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو سکھی رکھے، کیونکہ میرے امی ابو پہ جو بیت رہی تھی نا وہ میرے امی ابو جان سکتے تھے۔ کہ میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں کوئی خوشی سے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتی، میں کہتی ہوں کہ کیا پتہ کوئی بیٹی کوئی بہن ایسے فیز سے گزر رہی ہوگی تو اس کے لیے کیا پتہ حوصلہ بن جائے یہ باتیں۔ تو ہوتا ہے اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بھی عورت میں نہیں سمجھتی کہ جو اس فیز سے نہ گزرتی ہوتا ہے، سب عورتوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، عورت نے خود برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بہن اللہ کا شکر ہے، لاکھ شکر ہے، وہ خوش ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ الحمدللہ، اور بچوں کی خاطر اس نے نا یہ فیسز کو اور اس سب کو برداشت کیا، اور بچوں کی خاطر اس نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کی خاطر جانا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بچوں کا اچھا فیوچر دیکھنا ہے۔ تو بس کیا میں آپ کو سناؤں بہن کی سٹوریاں۔ تو یہ تھا کہ بس میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ایک کامنٹ کیجیے گا اچھا سا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اپنے بچوں کے لیے چکن اور بند گوبھی بس بنائی، تو میں نے کہا بچے کھا لیں گے، تو بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔